معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس ماہ مبارک، ماہ متبرک، ماہ سعید، ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور اور ماہ ربیع المیلاد کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ حضرات کو یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات محترم، یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور متبرک ہے، اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں 12 تاریخ کو تاجدار کائنات، فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اس خاکدان گیتی پہ تاجدار کائنات تشریف لائے اور پورے عالم کو منور کر دیا، تابع کر دیا۔ حضرات محترم، دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ رہی ہے، یہ اقوام و ملل کی تاریخ ہے اور یہ طریقہ بھی ہے، یہ دستور بھی ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی، اس کی نعمتوں کی انتہا نہیں۔ خود پروردگار کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، شمار کرنا چاہو تو یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہم ان نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے، ہم ان نعمتوں کو کبھی بھی گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک بے انتہا نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار نعمتیں ودیعت فرمائی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے پر، ان نعمتوں سے سرفراز کرنے پر، ان نعمتوں سے نوازنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی، احسان جتایا نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے کو کان دیے، احسان جتایا نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کو زبان عطا فرمائی، احسان جتایا نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے
ہاتھ دیے لیکن اس پر بھی احسان جتایا نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر عطا کیے لیکن اس پر بھی احسان جتایا نہیں جتایا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں رزق دیتا ہے اور وہ دے رہا ہے اور قیامت تک انسانوں کو دیتا رہے گا، لیکن اس پر بھی اس نے احسان جتایا نہیں جتایا۔ بے شمار نعمتیں عطا کی ہے پروردگار کائنات نے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے پروردگار کائنات نے، بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ان تمام نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ ان میں سے کسی بھی نعمت کے سرفراز کرنے پر پروردگار کائنات نے احسان نہیں جتایا۔ حضرات محترم، لیکن ایک نعمت ایسی ہے، ایک نعمت ایسی ہے کہ جو نعمت جب پروردگار کائنات نے عطا کی تو اس پر احسان جتایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کو، احسان نہیں جتایا، ہم نے کان دیے سننے کو، احسان نہیں جتایا، ہم نے زبان دی بولنے کو، احسان نہیں جتایا، ہم نے ہاتھ دیے کام کرنے کو لیکن احسان نہیں جتایا، ہم نے پیر دیے چلنے کو لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے، پروردگار کائنات نے جب وہ نعمت عطا کی تو کہا ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ یہ نعمت دینے کے بعد احسان جتا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر، مومنوں کے بیچ، مومنوں کے لیے ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک رسول بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، چوتھے پارے کی یہ آیت ہے، اور اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا کرنے پر، ان نعمتوں کی ودیعت کرنے پر، ان نعمتوں سے سرفراز کرنے پر، وہ نعمتیں عطا کرنے پر، ان نعمتوں سے نوازنے پر پروردگار کائنات نے احسان نہیں جتایا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ رسول پاک کی آمد، رسول پاک کی بعثت، رسول پاک کی تشریف آوری اتنی بڑی نعمت ہے، پروردگار کائنات نے اس پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرات محترم، یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم امت کے لیے ایک رسول بھیجا، تو وہ رسول بھیج کر اللہ نے احسان جتایا، اور احسان جتا کر اس نعمت کی اہمیت بتا دی۔ اس نعمت کی اہمیت بتاتے ہوئے، اس کی عظمت و رفعت بتاتے ہوئے، اس کی مرتبت بتاتے ہوئے فرما دیا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ حضرات محترم، دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملتی ہے، اللہ نعمت عطا کرتا ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز دے دے تو اسے تھینک یو بولتے ہیں، اسے شکریہ بولتے ہیں، دھنیہ واد بولتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ حضرات محترم، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی تو اس کے حساب سے ہمیں اس کا شکریہ بھی بڑے انداز میں ادا کرنا چاہیے، اس کا شکریہ بھی عظیم الشان طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی
اگر تم میری نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، تو یاد رکھو لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت کے ملنے پر اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت اور بڑھا دیں گے، نعمت اور زیادہ کر دیں گے۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، میرا شکر ادا نہیں کرو گے، میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب جو ہے بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید ہے۔ اس آیت سے اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملنے پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم شکر ادا کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرو گے، تم میرا شکریہ ادا کرو گے، تو یاد رکھو ہم نعمت اور بڑھا دیں گے، ہم نعمت اور زیادہ کر دیں گے۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حضرات محترم، نعمت کئی طرح کی ہوتی ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر ذکر نعمت کرتے ہیں، اس نعمت کے شکریہ کے الگ الگ طریقے ہیں۔ نعمت ملنے پر جو شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو شکریہ ادا کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ان میں سے ہے ذکر نعمت، کہ نعمت جو ملی ہے اس نعمت کا ذکر کیا جائے، اس نعمت کو یاد رکھا جائے۔ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب آل یعقوب پر فرعون بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا، بہت جبر اور زیادتی کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل یعقوب کو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو اس فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کی قوم کو، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو دریائے نیل میں غرقاب کر دیا، دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ یہ واقعہ تفسیر کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں کثرت سے ملتا ہے، اور بہت سارے ائمہ نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل یعقوب کو اس کے ظلم سے، ستم سے، جور و استبداد سے آل یعقوب کو نجات عطا کی، تو اب اس کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر کر کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے یا آل یعقوب اس نعمت کو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اے آل یعقوب اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ یاد کرو، وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے۔ حضرات محترم، فرعون کی قوم سے جب آل یعقوب کو نجات ملی تو وہ دن ان کی قومی آزادی کا دن تھا۔ قومی آزادی کے دن کو یاد کرنے کا پروردگار کائنات نے حکم دیا قرآن میں کہ اس دن کو یاد رکھو اور اس دن کو بھول مت جانا۔ میری نعمت تھی جو آزادی ملی تمہیں، اس آزادی کے دن کو یاد رکھو، کیونکہ آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب فرعون کے ظلم سے آزادی ملی تو اس دن کو ذکر کیا قرآن میں اور کہا کہ قومی آزادی کے دن کو یاد کرو۔ حضرات محترم، جب رسول کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، جب تاجدار کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ تو انسانیت کی آزادی کا دن تھا۔ انسانیت کو کفر و شرک سے نجات ملی، انسانیت کو ظلم و استبداد سے نجات ملی۔
بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس سے نجات ملی، طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے، مظالم ڈھائے جاتے تھے، اس سے نجات ملی۔ تو وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا، 12 ربیع الاول کا دن کتنا بڑا دن ہوگا، اس دن تو انسانیت کو نجات ملی۔ حضرات محترم، اس دن کو تو ہمیں اور اچھے طریقے سے منانا چاہیے۔ یہ تو آل یعقوب کو جو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اس دن کے ذکر کے تعلق سے تھا۔ اب ایک اور آیت ہے قرآن میں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ جب آل یعقوب فرعون سے نجات پا کر تیہ کے میدان میں پہنچی تو بہت دھوپ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس پر من و سلوہ آسمانی کھانے نازل کیے۔ جب یہ نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ نعمت تھی، قوم فرعون سے نجات ملنے کے بعد تمہیں میدان تیہ میں بادلوں کا سایہ کیا، اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں یہ بھی نعمت عطا کی، اور اس کے بعد من و سلوہ نازل کیا، اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ تم بھوک سے بے چین تھے، تم دھوپ کی تپش میں تھے، دھوپ کی شدت میں تھے، میں نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تم اس دن کو یاد کرو۔ تم بھوک سے بے چین تھے، تڑپ رہے تھے، تمہاری جان جانے والی تھی، ہم نے من و سلوہ نازل کیا، تم اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ حضرات محترم، نعمت کو یاد کرنے کا حکم قرآن مقدس میں دیا۔ حضرات محترم، جس دن تاجدار کائنات کی ولادت ہوئی وہ دن تو دنیا کو آزادی ملنے کا دن تھا۔ حضرات محترم، اس دن کے منانے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، ایک اور آیت ہے قرآن مقدس کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرات محترم، آل یعقوب کو جو نجات ملی فرعون سے، نجات ملنے کا دن جو تھا، اس دن کو آج بھی عیسائی اس دن کو آج بھی اتوار کے دن کو یوم عید کے طور پر مناتے ہیں، اور اس دن کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ دستور ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل کر، نعمت کا دسترخوان نازل کر۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہو۔ حضرات محترم، یوم مائدہ کو بھی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور عید کا لفظ قرآن میں ہے۔ حضرات محترم، بات یہ ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر مائدہ نازل ہو، وہ دن عید کا دن ہو، جس دن سارے نبیوں کا نبی تشریف لائے، جس دن سارے نبیوں کا آقا تشریف لائے، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں عیدیں ملی اسی عید کے طفیل کہ تاجدار کائنات نہ آتے تو یہ عیدیں بھی نہیں ہوتی۔ تو جس دن کے صدقے یہ دونوں عیدیں ملی، جس کے صدقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید مائدہ ہوئی، جس کے صدقے موسیٰ علیہ السلام کی یوم غمام ہوا، حضرات محترم، جس کے صدقے اس کے آنے کا دن یوم عید کیوں نہیں ہوگا؟ حضرات محترم، لہٰذا 12 ربیع الاول تو عیدوں کی عید ہے، اور اس دن کو ہمیں عید کے طور پر منانا چاہیے۔ حضرات محترم، ذکر نعمت کے ملنے پر ذکر، یہ قرآن سے میں نے ثابت کیا۔ دوسرا طریقہ ہے تحدیث نعمت۔ دوسرا طریقہ تحدیث نعمت ہے کہ جب کوئی نعمت ملے
تو اس دن کو یاد کرنا یہ ذکر نعمت ہے، اور جب کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا جائے، یہ تحدیث نعمت ہے۔ نعمت کے شکریہ کا دوسرا طریقہ ہے، اس کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تم پر اللہ کی نعمت ملے، جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے، تم پر اللہ کی نعمت نازل ہو، تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر فحدث، اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ تحدیث نعمت، ذکر اللہ کی نعمت کے شکریہ کا دوسرا طریقہ ہے تحدیث نعمت، کہ اس نعمت کا ہم خوب خوب چرچا کریں۔ حضرات محترم، تو اللہ کی نعمت جو ملی، تاجدار کائنات کی بعثت ہوئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا گیا، جس کے بھیجنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے مبعوث فرمانے پر، رسول کی بعثت پر احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان جتایا۔ اس نعمت کے ملنے کے طور پر ہم تحدیث نعمت کیوں نہ کریں، ہم چرچا کیوں نہ کریں؟ ارے چرچا تو گھر گھر میں ہونا چاہیے، عید میلاد کا چرچا ہونا چاہیے، عید میلاد منانا چاہیے، کیونکہ یہ عید سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑھ کر عید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ نازل ہو تو وہ عید کا دن ہو جاتا ہے۔ تو جس دن عیدوں کی عید ہو، جو عیدیں رسول کے طفیل ملی، جس کے طفیل یہ ساری عیدیں ملی، اس کے آنے کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ حضرات محترم، تو نعمت کے شکریہ کا دوسرا طریقہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میری نعمت کا ذکر کرو، ہم تمہارا چرچا آسمان پر کریں گے، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ہم تمہیں اس شکر کا جزا، اس شکر کا بدلہ دیں گے، اس شکر کی جزا دیں گے، ولا تکفرون، اور میری نعمت کی ناشکری مت کرو۔ حضرات محترم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کی روشنی میں اب عید میلاد کے تعلق سے سماعت کریں۔ یہ تو قرآن کی آیتوں سے اب تک بیان ہو رہا تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عروہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے، اس کے گھر والوں میں سے کسی کے خواب میں نہایت بری حالت میں دکھایا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بہت بری حالت میں ہے، بہت زیادہ بری حالت میں ہے۔ اس دیکھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ کیسا ہوا، کیا حال ہے؟ مرنے کے بعد ما فعل اللہ بک، کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں بہت سخت عذاب میں ہوں۔ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اتنا بڑا ذلیل انسان تھا جس کے تعلق سے قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب آیت نازل ہوئی، اس کے کفر کا، اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ملتا، ہاں مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر انگلی کو، ان دونوں انگلی کو دکھا کر کہا کہ انگلی سے قدر سیلاب کر دیا جاتا ہے۔ جس دن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کی خوشی میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ جس دن آزاد کیا تھا، پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے اس ولادت کی خوشی میں۔ یہ تو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ اب محدثین کی کیا رائے ہے، یہ سماعت کریں۔ امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام سہیلی کے حوالے سے فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں دیکھا، بہت برے حال میں تھا، اور یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا، یعنی مرنے کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور کی ولادت مبارکہ پیر کے دن ہوئی تھی، اور ان کی ولادت کی خوشی میں نے اپنی
اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو اس ولادت کی خوشخبری کے طور پر آزاد کرنے کے صلے میں، اس کی جزا کے طور پہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم محدثین اپنی رائے قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں، حضور کی ولادت کے موقع پہ خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت نازل ہوئی۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر کا کیا عالم ہوگا جو آپ کے ولادت کی خوشی مناتا ہوگا؟ حضرات محترم، اس کا اجر کیا ہوگا جو آپ کی ولادت کی خوشی مناتا ہوگا؟ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ امام جزری لکھ رہے ہیں، اور بہت سارے امام دمشقی ہیں، امام جزری ہیں، امام اسقلانی ہیں، بڑے بڑے ائمہ و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور آخری حوالہ بس ابن تیمیہ کا حوالہ دے کے بس اپنی تقریر، اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اقتضاء الصراط المستقیم میں کہ بعض لوگ جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ان کا یا تو مقصد عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے تھے اس طرح وہ مناتے ہیں، یا پھر مقصد حضور کی محبت اور تعظیم ہے۔ دو وجہ بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں اگر دوسری صورت ہے حضور کی محبت میں اور حضور کی ولادت کی خوشی میں اگر ان کا دن مناتے ہیں، تو یاد رہے علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ ایسے عمل پر انہیں ثواب ملے گا، ایسے عمل پر انہیں ثواب ملے گا۔ اقتضاء الصراط المستقیم کے صفحہ نمبر 294 میں لکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب اتنے بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے پر ثواب ملے گا، تو ہم کون ہیں بدعت اور شرک کے فتوے دینے والے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی باتوں سے بچائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔